تو ہوتا ہی ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیاوی آرزو لے کے جانے والوں کو بھی آپ وہاں پر آرزو سے دستبردار کروا دیتے ہیں. اور دستبردار کروا دینے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جب تک یہ نہ چھوڑو گے تو مصور کیسے ہو جائے گا کہ آپ دو متضاد چیزیں ہاتھ میں رکھتے ہو. تو متضاد چیزیں ہاتھ میں رکھنے والا کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں بڑا مشہور بھی ہو جاؤں اور میں چاہتا ہوں میں نیک بھی ہو جاؤں. تو جھوٹی دنیا میں مشہور ہونے والا نیک کیسے ہوگا بھائی؟ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ آدمی جو متضاد خواہشات رکھتا ہے اس آدمی کا سکون جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آسانی سے حاصل ہوتا. کیا امیر ہونے والا اور غریب ہونے والا برابر نہیں سکتے، جاگنے والا سونے والا برابر نہیں سکتے، ٹھہرنے والا چلنے والا برابر نہیں سکتا. آج جو دنیا کی طرف رجوع کر رہا ہے اور جو دین کی طرف رجوع کر رہا ہے وہ برابر نہیں سکتا. یرید دنیا اور یرید الاخرہ دونوں برابر نہیں سکتے. تو اس لیے یہ دونوں سفر الگ الگ ہے. تو وہ آدمی دیندار آدمی ہم اسے کہیں گے جس سے اللہ بھی پوچھے کہ بولو کیا چاہیے تو وہ کہے کہ بس آپ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اور دنیا دار آدمی وہ ہے اس سے اللہ پوچھے کیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو 5-7 کام بتا دے کہ یہ میرے کام آپ نے کرنے نہ ملے تب بھی اللہ کو کام کا کیا جائے. یعنی کہ صبح سے شام تک آپ کی کمیونیکیشن جو اللہ کے ساتھ ہے یا کمیونین جو اللہ کے ساتھ ہے یا رابطہ جو اللہ کے ساتھ ہے اس رابطے میں آپ کی طرف سے اللہ کو سوالات پہنچے ہوئے ہیں. اور پھر آپ کا ایریا جو علاقہ آپ کی زیت کا ہے زندگی کا اس ایریا سے آپ نے پھر نکلنا ہے. آخر دعا لکڑی سے باہر نکلے گا، چلے گی اور نکلے گا، آخری منزل کا رجوع کرے گا. اور پھر وہ تمام زندگی اسباب میں لگائی، تقاضوں میں لگائی، حاصلات میں لگائی، حاصل جات میں لگائی اور الٹیمیٹلی نکلا کیا کہ مسافرت تھی. سفر ہی نہیں کیا بیوقوف مسافر نے. یعنی کہ تھا مسافر، سفر نہیں کیا، وہ ادھر سے محروم ہو گیا، سفر سے محروم ہو گیا. اور یہ دنیا کے شاہ ویسے نہیں کام آئیں گے کہ یہی کی دری رہ جائیں گی. وہ کل کو انشاءاللہ آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا، کھانا وہیں رہ گیا، صحت خراب ہو جائے گی، نیند ویسے ختم ہو جائے گی. آپ ڈاکٹر آپ جانتے ہو کیا ہوتا ہے. یعنی کہ جو مریضوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ڈاکٹر حساس ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا چاہیے روز ہی. تو یہ واقعہ ہے زندگی کا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی اللہ کو پانا ہے. اللہ کو پانا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی سفر کا نام نہیں ہے، کسی پیدل چلنے کا نام نہیں ہے کہ 4 میل پیدل چلیں گے تو اللہ ملے گا نا. اور رخ پھیرنے کی بات ہے. تو اگر آپ کا رخ اس طرف ہو گیا تو اللہ والے ہو گئے، رخ دنیا کی طرف ہو گیا تو دنیا دار ہو گئے. ورنہ نہ دنیا پوری کبھی ملنی ہے نہ اللہ کبھی پورا ملنا ہے. پورا کیسے مل سکتی ہے آپ کو؟ دنیا پوری کس کو ملی ہے آپ بتاؤ جی. ہمارے ایک بادشاہ سلامت ہیں، آپ کے بتاؤ مطلب خوش ہیں؟ جو لوگ بادشاہ سے نہ خوش ہیں کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں؟ نہ بادشاہ خوش، نہ اس کے حاسد خوش، نہ اس کے ہواری خوش، نہ اس کے دشمن خوش، نہ سیاست خوش، نہ سیاست نامہ خوش، نہ سیاست کے نہ کار خوش. خوش کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جب تک آپ دنیا میں رہو گے اس میں سکھ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نہ مرو، اللہ کرے کبھی نہ مرو. تو ماں باپ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب چلو وہ ماں باپ نہ مرے، ان کے ماں باپ کے بارے میں کیا یقین ہوا؟ یہ شہر کے آباد شہروں کے اندر جو قبرستان ہے وہ نظر آ رہے ہیں. یہ کیا سین ہے؟ کتنی منزلوں والے یہ عمارتیں ہیں، یہ بڑی اسکائی اسکریپر ہیں. ان کے نیچے منزلیں ہیں، ان کے اوپر منزلیں ہیں. کبھی آپ دیکھا یہ آباد شہروں کے اندر؟ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے نا، جہاں پارکوں میں جاتے ہو، باغوں میں جاتے ہو اور ضیافت نگاہ کرتے ہو بلکہ بربادی نظر کرتے ہو. تو وہاں سے مطلب آپ یہ دیکھو کہ یہ بھی ایک منظر ہے اور یہ آخری منظر ہے. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مسافر جس نے سفر نہ کیا وہ بدبخت ہو گیا اور سامان اکٹھا کرتا رہا. مسافر سامان اکٹھا کرتا رہا اور اس نے بہت سارے سامان اکٹھا کر لیا. کیا کام کر لیا؟ خرید لیا. مسافر سامان اکٹھا کرتا رہ گیا. پیچھے پتہ چلنا کہ سفر کرنا تھا، کہتا میں سامان خرید بیٹھا ہوں، میں نہیں جا سکتا. کہتا تو نہ جا، پھر یہیں سے تجھے اٹھا کے لے جائیں گے ہم. اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر روتا رہتا ہے اور پھر چیزیں گرتا رہتا ہے. یہ میں نے اٹھایا اور میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی، ایک بڑھیا کی کہانی. اور بیچاری رو رہی تھی اور بڑی زبردست رو رہی تھی. پوچھا بھی کیا ہو گیا؟ کہتی بات یہ ہے کہ وہ آدمی میری کشمیر لے گیا اور روئی جا رہی ہے. ان کو لے گیا تو پھر کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، خیر ہے معاف کر دو. کہتی نہیں اس کا کام نہیں کشمیر لے گیا،
غم تو اس بات کا ہے کہ وہاں پھینک کے آپ غائب ہو گیا. یہ کچھ ہم کرتے ہیں, دوسروں کی کچھ اٹھا لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد جا کے پھینک دیتے ہیں اور آپ غائب ہو جاتے ہیں. اور اس سے سامان اٹھا لیا دھوکے میں, وہاں جا کے سامان رکھ دیا, کہتے یہ سامان پتا ہے یہ سامان جو ہے نا وہ نوادرات ہے, انٹیکوٹی ہے, اینٹیک ہے. ڈیک سے کیا مراد ہے؟ کسی پرانے بندے کا ہے. نیا بندہ پرانا سامان خرید کے بھول جاتا ہے کہ کل کو میں پرانا ہو جاؤں گا. تو مطلب یہ کہ آپ شاہی مسجد کسی بتائی تھی کہ اورنگزیب نے بتائی تھی, کدھر اورنگزیب, پکڑو اس کو, کہتے وہ چلے گئے, کہتے تم بھی چلا جائے. یعنی کہ جب وہ آدمی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ یہاں سے کیا کیا چیز گزر گئی ہے اور اپنے آپ کو گزرگاہ میں کھڑا ہو کے قیام میں محسوس کر رہا ہے, یہ دھوکا ہے. وہ جگہ جہاں سے قافلے گزر گئے اور ان راستوں نے جنہوں نے قافلے ہڑپ کر لیے, ان راستوں پر کھڑا ہو کر یہ تعمیر کا اپنا ماہر تعمیرات اپنے آپ کہتا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ طلب ختم ہو جاتی ہے, تو دنیا کی آرزو کو مجبوری بناتا ہے. جواب میں کہتا ہے اکثر کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا, بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے, چاہے آگ نہیں پال دو, کسی کا حق رکھ دیا تو آگ ہے. تو گویا کہ یہ ماں باپ کے نام پر, اولاد کے نام پر جرم کرتا ہے انسان. کیا کرتا ہے؟ جرم کرتا ہے. کہتا ہے کم سن بچوں کو, اپنے بیٹوں کو ادھر ادھر کا مال لے لیا نا, مال کون ہے, ایسے اٹھا لیا اور اس کو لا کے گھر پہ رکھ کے کھانے پر. بچوں سے کہا بیٹے بسم اللہ کرو, بیٹے کیا بسم اللہ کرے, جب کھانا جو ہے وہ غیر اللہ کا ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے. یہ دین کا مال لے کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے, حج کرنے آ گئے, وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اب بتا تم کیا کر سکتا ہے, ہمارا مال تو ہم نے تیرے حکم کے بغیر لے لیا. تو یہ ہے آج کا انسان کہ وہ دھوکا کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اور تمنا جو ہے غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے. آپ بات سمجھے؟ کہتے کیا کر رہے ہو, کہتے اللہ اللہ کر رہے ہیں. او بگلا پکڑ دیکھا آپ نے کبھی, وہ بگلا, وہ بڑی شاید بگلا, مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرتا ہے ایک ٹانگ پہ. اور مچھلی, پہلے مچھلی کی بات اور بگلے کی بات سنو, یہ چھوٹا سا شعر آپ سنو کہ بگلا کھڑا ندی کنارے کہے رام رام رام, ایک مچھلی جو بھیجیو میں مانگوں تم کو رام. مچھلی بھیج, اور مچھلی بولے رام سے سنو ہماری بات, اس موزی کو ماریو تب ہم جانے رام, پہلے تو اس کو مار دو. رام کہے دونوں سے تم دونوں ہی جھوٹے ہو, رام سے مانگو رام کو پھر کچھ اور کہو, تم تو سوال جواب میں لگے ہوئے ہو. اور بگلا مچھلی مانگتا ہے, مچھلی بگلے سے نجات مانگتی ہے, اور رام حیران پریشان ہے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں. ظالم جو ہے وہ مظلوم کو کھانا چھین رہا ہے, اسے مظلوم دعا مانگ رہا ہے یا اللہ اس موزی کو مار, اور دونوں اللہ کے نام پر کر رہے ہیں. فی سبیل اللہ فساد ہو رہا ہے اور اللہ ہی کے نام کو استعمال ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ طلب اللہ کیا ہے؟ طلب اللہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی طرح دوسروں کو بھی محفوظ بنانے کی کوشش کرے اور دوسروں کے مال کو دوسروں کے گھر تک رہنے دے, حق والے کو اس کے مانگنے سے پہلے حق پہنچا دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی زندگی جو ہے, یہی زندگی اللہ تعالیٰ کے نام کی وقت ہو سکتی ہے. اسی میں کھانا پینا ہے, اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کھاؤ پیو آرام کرو, مطلب یہ کہ نیت کا فساد نہیں ہو, اور یہی زندگی جو ہے حجاب ہے اصل کا. تو کافر بھی تجر کی بات ہے اسی زندگی میں رہتا ہے, مومن بھی یہی رہتا ہے, اور مومن کے ساتھ خدا و تعالیٰ کو ساتھ اس کے سائیکل پہ سلام نہیں ہو جاتے, مطلب مومن بھی یہی رہے گا. اب بات سمجھ, نیت کا نام ہے اللہ اور نیت ہی کا نام ہے غیر اللہ. اور آپ کا جو ہے نا انداز خیال جو کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. جتنا بھی آپ قرآن پڑھ لو الٹیمیٹلی بات کیا نکلے گی, بات نکلے گی بھائی کا حق مانگنے سے پہلے اسے دے دو. سارا قرآن پڑھنے کے بعد کیا نکلے, تفسیر بھی پڑھ لو, ساری تفسیریں پڑھ لو, نکلے گا بات کیا, بھائی کا حق اس کے مانگنے سے پہلے دے دو. بات کیا نکلے گی, ساتھی کا خیال رکھو. بات کیا نکلے گی, اور جس کا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو اس کا دھیان کرو, یہ بات نکلے گی. اور اللہ کی راہ میں جب تک تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خرچ نہیں کرو گے تمہارے لیے فلاح نہیں ہوگی. سارا قرآن باقی آپ پڑھتے جاؤ, جتنا پڑھتے جاؤ, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کرو اتنی کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کی بات مانو. یہ قرآن کا حاصل کلام ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے اس طرح عید آ رہی, قربانی آ رہی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے, گوشت کی وغیرہ کی, تمہارے جذبے کی ضرورت ہے, تمہارے خلوص کی ضرورت ہے. تو اسی دنیا کے اندر آپ اللہ ہو جاتے ہو, رخ اللہ ہو جاتا ہے.
وہ آدمی جھوٹا ہے جو نماز کے اندر جو ہے اب بڑے مکڑ بن کے دعا کرے، لوگ کا منگل کے بدلے میں کرے، اور نماز سے باہر نکل کے بدلے میں گھوم کے دیکھے دنیا کو۔ اس جھوٹے آدمی سے بچو۔ کون آدمی؟ جو مسجد میں ایسی پردی سر جھکائے اور ایسے ایسے الفاظ کے آنکھوں سے بدلے میں مگرمچھ کے آنسو بھی بہائے مسجد میں، اور مسجد کے بعد گہرے پھاڑ پھاڑ کے دیکھے۔ وہ آدمی جس کا مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر کی زندگی کا فرق ہے، وہ جھوٹا ہے۔ آج جھوٹے آدمی کے خلاف لوگ کہتے ہیں سچے آدمی کے خلاف آسان ہے، پہلے جھوٹے کو دیکھ لو، جو جھوٹا نہیں ہوگا وہی سچا ہوگا۔ آپ ایسے میرے